تو جب سیدہ ام سلمہ نے عرض کیا حضور اگر اجازت دیں تو میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں. آپ نے اپنے حجرے پہ کھڑے ہو کر آواز دی مبارک ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے, نماز فجر سے پہلے کا وقت ہے, دنیا دوڑی آپ کو کھولنے کے لیے. میں کہنا کوئی بندہ مجھے نہ کھولے, جب تک اللہ کے محبوب نہیں کھولیں گے مجھے تسکین نہیں ہوگی. جب نماز پڑھانے کے لیے سرکار آئے تو ابو لبابہ فرماتے ہیں جب سرکار نے مجھے دیکھا تو مسکرائے. جب سرکار مسکراتے تھے تو کلیوں میں جان پڑ جاتی تھی. اس لیے تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی دولت پہ لاکھوں سلام, اس تبسم کی دولت پہ لاکھوں سلام. اور مطلب سرکار نے جب اپنے دستے مبارک سے مجھے کھولا تو مجھے تسکین ہوئی. سرکار کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھا تو میں 6 دن 6 راتوں کے غم بھول گیا. میری قوت سماعت بھی بحال ہو گئی, میری بصارت بھی بحال ہو گئی. اس کے بعد آئیے ذرا تفسیر ابن کبیر اٹھا کے دیکھیے, تفسیر خزانہ العرفان پڑھ کے دیکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اب بھی جو بڑا گناہ گار سیاکار بدعمال ہو, مسلم شریف میں ایک ستون جہاں ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی اس کے اوپر لکھا ہے استوانۃ توبہ. اس ستون کے پاس اب بھی کوئی گناہ گار سیاکار جا کے 2 نفل پڑھے اور ابو لبابہ کا وسیلہ دے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے. اور یہ ستون اب بھی مسلم شریف میں اسے ستون توبہ بھی کہتے ہیں اور ستون ابو لبابہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. اس کے بعد ابھی سرکار کو پردہ فرمائے کچھ دن ہوئے تھے. تفسیر ابن کثیر میں بھی روایت موجود ہے, تفسیر خزانہ العرفان کے صفحہ 105 کے اوپر بھی روایت موجود ہے. تو ایک رابی آیا اور وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 پڑھ رہا ہے اور سرکار کی قبر انور کی مٹی سر پہ ڈالی اور عرض کرتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اب کیا حضور یہ جو آپ کے سینے پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے, میں نے یہ خوشخبری والی آیت پڑھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا محبوب اپنے غلاموں کو فرما دیں اور جب وہ اپنے جانوں پر ظلم کر لیں تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. گناہ گار ہو جائیں, سیاکار ہو جائیں, بدعمال ہو جائیں, جاؤ کا کم تو یو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں, یہاں آ کے مجھ سے توبہ کریں اور پھر میرا محبوب ان کے لیے بخشش کی دعا کرے. یہاں اللہ کے اوپر زبر ہے, اللہ یہاں فاعل نہیں ہے. واستغفر لهم الرسول, رسول کے اوپر پیش ہے, ہمیشہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. میں اور میرا رسول ان کے لیے بخشش کی دعا کرے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, لام تقید کا ہے, اسی وقت توبہ بھی قبول فرما لوں گا, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما لوں گا. اور میں قربان جاؤں اس کی قسمت پر. یہ آیت پڑھی اور سرکار کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر رسول نے جو شعر کہے ہیں نا, وہ شعر پڑھیں تو جماعت اہل سنت کا جو سچا اور سچا عقیدہ ہے وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, فیہ العفان وفیہ جود والکرم. میں قربان جاؤں اتنا عظیم کیتے گئے. اب کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, یا رسول اللہ میری جان اس قبر پہ قربان ہو جائے. انت ساکنہ, یو آر ڈویلنگ ان اٹ, جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. یہ عقیدہ نجدی کہتا ہے معاذ اللہ مر کے مٹی میں مر رہے ہیں, اور سرکار کے غلام کا عقیدہ ہے انت ساکنہ, جس میں آپ سکونت فرما رہے ہیں, جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. آگے فرمایا کہ فیہ العفان وفیہ جود والکرم, اس میں شفا بھی ہے, اس میں جود بھی ہے, اس میں سخا بھی ہے, اس میں کرم بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنی بات کہی تو قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک, جا تیری بخشش ہو گئی ہے, تیری بخشش, کیونکہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا
تیرا کام ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے غلاموں دا یہ عقیدہ ہے کہ ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، غفر لک، قد تاکید کا صیغہ ہے، انڈیڈ سلٹنلی شورلی کی لاتا ہے، میں البتہ تحقیق جا تیری بخشش ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھنا امام صابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحابی شریف کی دوسری جلد صفحہ 167 کے اوپر 167 کے اوپر، فَدُعَاءُ رسول حاصل فی حیاتہ و بعد وفاتہ، میں کہ آقا کریم کی یہ دعا ہے سرکار کی ظاہری حیات میں بھی ایسے ہی ہے اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسی ہے، جیسے ظاہری حیات میں سرکار مدد فرماتے ہیں پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسے مدد فرماتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، امام صحابی شریف کی دوسری جلد صفحہ 167 کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں الفاظ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار کا تو بڑا مقام ہے، سرکار کے غلام بھی بگڑی بنا دیتے ہیں۔ غنیت الطالبین میں سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، اور یہ مشتر والے حضرات بھی آ رہے ہیں، ذرا ہاتھ ان کی طرف اور توجہ میری طرف، کہ سید عبداللہ ابن مسعود گزر رہے ہیں تو ایک اوباش بندے کے گھر میں محفل موسیقی ہو رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، زادان نام گویا بڑی اچھی آواز میں ساز کے اوپر گانے بول رہا ہے۔ سید عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے کہا اتنی اس کی اچھی آواز ہے، کاش اس اچھی آواز سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا۔ حضور عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ عبداللہ ابن مسعود پہ بات فرما کے گزر گئے، وہ جو ہے زادان اس کا نام تھا، اس نے باجے کو توڑ دیا اور کہا یہ کون بندہ تھا؟ اس نے کہا سرکار کے صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود۔ میں انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اتنی پیاری آواز اللہ نے دی ہے، کاش یہ گانے کی بجائے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا۔ وہ بندہ اس نے باجا توڑ دیا، دوڑتا آیا اور عبداللہ ابن مسعود کے گلے لگ کے رونے لگ گیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے بھی گلے لگا لیا، فرمایا کہ جس کو میرے اللہ نے پسند کیا میں کیوں نہ پسند کروں، اور سچی توبہ کی، اور پھر آپ کی صحبت میں رہنے لگا، اور آپ بڑی پھر روایتیں آپ سے اور سلمان فارسی روایت کی، اور اتنا بڑا گویا سب کو چھوڑ چھاڑ کے سرکار کے صحابی کے وسیلہ سے ایک حدیث کا عظیم محدث بن گیا۔ یہ سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کی کرامت ہے کہ ان کی زبان اقدس سے نکلے الفاظ کی وجہ سے گویا محدث بن گیا، تو میرے آقا کا مقام تو برال براق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھنا جو پھر سچی توبہ کر لیتا ہے اس کے گناہ نہیں معاف ہوتے، یہی تو بات ہے۔ یہ میرا پیغام ہے، لائیو بھی چل رہا ہے۔ اگر سابقہ کسی نبی کا امتی سچی توبہ کرتا تھا اس کے گناہ معاف ہوتے تھے، اگر میرے محبوب کا امتی اور سچی توبہ کرو اس کے بھی گناہ معاف ہو گئے، تو پھر میرے آقا کا اور دوسرے جو انبیاء وہ تو پھر برابر ہو گئے نا، پھر تخصیص کیسی ہوئی، ترا امتیاز کیسے ہوا؟ وہ تو سارے مقتدی ہیں، اور میرے اور آپ کے جو آقا علیہ السلام یہ تو امام الانبیاء ہیں، یہ خطیب الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، شہنشاہ انبیاء ہیں۔ میرے آقا کا غلام جب سچی توبہ کرتا اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کیا ہوتا ہے؟ 19واں پارہ پڑھیے، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 پڑھنا جا کر، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ إِلَّا مَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ یار سب نہیں آیا، ہم کا سب پڑھنی ہے جا کر، 70 نمبر آیت ہے، 19واں پارہ سورہ الفرقان ہے۔ سنو میرے آقا کریم کا مقام، جتنا نبی شان والا اتنا امتی شان والا۔
جتنا نبی شان والا اتنا امتی شان والا. میرے آقا سید الانبیاء ہیں تو یہ امت بھی سید الامم ہے, یہ ساری امتوں کی سردار ہے. اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے, کہ یہ سید الامم ہے, یہ امت بھی تو ساری امتوں کی سردار ہے نا. ماں کہ اللہ من تاب و آمنا و عامل عملا صالحا, جس نے سچی توبہ کی, ایمان لا کر اور اچھے اعمال کیے, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, Almighty Allah will change their sins with virtues. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. گناہ معاف نہیں ہوتے. 1,00,000 گناہ کر کے سچی توبہ کرو گے, وہ 1,00,000 گناہ 1,00,000 نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. یہ شان ہے میرے آقا کے غلام کی. اور فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, تمہارے محبوب کا اللہ وہ ہے جو معاف کرنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے. اس لیے سچی توبہ جب بندہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. His sins will be converted into virtues. اس لیے تو 12 نبیوں نے دعائیں کی ہیں سرکار کی امت میں آنے کی, اس لیے کہ ان کا عمل تھوڑا ہے, اجر بہت زیادہ ہے. نصرت المجالس کی حدیث ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل سے گزر رہا ہوں, کالا سیاہ پہاڑ ہے. حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے نصرت المجالس میں حدیث کو نقل کیا. کالا سیاہ پہاڑ ہے اور اس کے اوپر ایک سفید رنگ کا پتھر ہے. جب سارا پہاڑ کالے رنگ کا اور ایک پتھر سفید ہو تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے نا بندے کو اپنی طرف, کھینچتا اپنی طرف. تو عیسیٰ علیہ السلام رک گئے, اس کے حسن کو دیکھتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ اس سے زیادہ تجربہ والی چیز نہ بتاؤں آپ کو. عرض کیا یا اللہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, وہ پتھر پھٹ گیا. اس کے نیچے سے ایک بزرگ نکلے. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں 400 سال سے اس پتھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. 400 سال سے اس پتھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اور یہ دیکھ لو انگور کے تازہ خوشے ہیں جو روزانہ مجھے رزق دیا جاتا ہے. جو اللہ پتھر میں کیڑے کو رزق دینے کے اوپر قادر ہے, پتھر بھی اپنے ولی کو رزق دینے کے اوپر قادر نہیں ہے. یہ تو سائنس نے پروو کیا کہ پتھر میں کیڑا جو اس کو بھی اللہ تعالیٰ روزی فراہم فرماتا ہے. فرمایا کہ یہ روزانہ کا رزق ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مجھے دیا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے. عرض کیا مولا پھر اس جیسا تو عظیم کوئی نہیں ہے, پھر یہ تو پھر بڑا عظمت والا, بڑی شان والا, ایسی شان والا تو کوئی نہیں. سنو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. میں عیسیٰ اللہ سن لے, میرے میلاد والے محبوب کا جو امتی شب برات کو 15 شعبان کی رات کو 2 نفل پڑھ لے, اس کے 2 نفل اس کی 400 سال کی عبادت سے اعلیٰ ورفا ہے. آج دنیا کہتی ہے نہیں جی ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے تو اس سے مدد میں آگے بھی چڑھو نا. آگے یہ بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم, گائیڈ اس ٹو دی رائٹ پاس, یا اللہ سیدھا راستہ بھی دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, دی پاتھ آف دوز آن ہوم یو بلیسڈ فیور, ان کا راستہ دکھا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے. اور انعام والے وہ کون ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. 5ویں پارہ کی آیت نمبر 69 سورہ نساء کی, یہ بھی تو پڑھو نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر میں نے انعام کیا وہ 4 گروہ ہیں. انبیاء ہیں, اور انبیاء کے سردار میرے اور آپ کے آقا ہیں. دوسرا صدیقین ہیں, اور صدیقین کے سردار سیدنا صدیق اکبر ہیں. جو ان کو صدیق اکبر نہیں مانتا اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد شہداء ہیں,
اور اس کے بعد اولیاء ہیں. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھو، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ مجھ سے بھی مدد مانگا کرو. ہاں میں حدیث بیان کرتا ہوں، یہ کوئی چرسیوں بنگیوں کا ٹولہ تھوڑا ہی ہے چرسی افیمی کھا کے وہ تعزیے بنانے والے ہیں. یہ سواد اعظم جماعت ہے، سرکار کے غلاموں کی جماعت ہے، اور غلام وہ ہے جس کے سینے میں سرکار کے فرمودات موجود ہوں. یہ سنن ابن نسائی کی حدیث ہے، دوسری جلد صفحہ 117 ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضا قضیتم الظہر وقوموا وقولوا اننا نستعین برسول اللہ. سرکار نے فرمایا میرے غلاموں جب ظہر کی نماز پڑھو تو کھڑے ہو جاؤ اور عرض کیا کرو کہ اللہ کے رسول ہم تیری مدد مانگتے ہیں، اننا نستعین برسول اللہ. اس لیے تو جمعے کے بعد سرکار کے غلام کھڑے ہوتے ہیں. اللہ حضرت اس لیے فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. برستا نہیں دیکھ کر رحمت، مدعو پر بھی برسا دے برسانے والے. ایک خبیث کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، استغفر اللہ. میں نے کہا کاش تم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا، سرکار کا فرمان پڑھا ہوتا. میں کبھی چھٹا پارا پڑھو نا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 بھی پڑھو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. مارا ایمان والے اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے تے اودا رسول بھی تہاڈا تے ایمان والے لوگ بھی تہاڈے مددگار نے. ذرا حدیث چ میں بیان کر دیا جامع ترمذی دوسری صفحہ 31 ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ورسول مولہ من لا مولا لہ. جدا کوئی مددگار نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ بھی اودا مددگار ہے، اودا رسول بھی اودا مددگار ہے. شہ ستہ جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 31. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ. جدا کوئی نہیں اللہ بھی اودا مددگار ہے اور رسول بھی اودا مددگار ہے. یہ ساری حدیثیں سامنے تو ترجمہ ہی بند ہے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. میں حالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے. اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے، گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سامعین یہ شام توبۃ النصوح کے اوپر بات کر رہا تھا، سچی توبہ. جو آیام کا میں نے تلاوت کی 28واں پارہ ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کا ہے. یہ 28واں پارہ کی آخری سورہ ہے. 8 نمبر آیام کا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. او believers repent to Allah in sincere repentance. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. جب سچی توبہ کر لو گے سرکار کا وسیلہ ڈال کر، جیسے آدم علیہ السلام نے وسیلہ دیا تھا، ما فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر میں تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا. تو آج یہ بڑا یہودیوں عیسائیوں بدبختوں والا نعرہ ہے
کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، نہیں، نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ہے۔ مومن کا یہ نعرہ ہے۔ بہت اب جو ہے سیکولر مائنڈڈ لوگ، ان کا نعرہ ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ مومن کا یہ نعرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور سچی توبہ کرنا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر سچی توبہ کر لیں، یا اللہ یہ جتنی برائی بے حیائی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے یہ پیپر پہلے ہی آؤٹ کیا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب زمین برائی اور بے حیائی سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ طاعون اور ایسی اور بیماریاں بھیجے گا جن کا نام پہلے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا۔ طاعون بھی ایک وائرس ہے۔ یہ اس وقت تقریباً 200 وائرس ہیں جو دنیا میں مختلف بیماریاں پھیلا رہے ہیں۔ تو اس لیے سرکار نے کہا کہ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا سے، ہر وبا سے محفوظ کر لیتا ہے۔ بلکہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی ذو النورین اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 3178 ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سرکار فرماتے ہیں یہ صبح و شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، میں اللہ کا محبوب ہو کے اعلان کرتا ہوں دنیا کی کوئی وبا اور کوئی بلا اس کے قریب نہیں جا سکتی۔ تو آج یا الہی ہم تیری بارگاہ میں ڈرتے بھی ہیں، سچی توبہ بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ کرونا وائرس اور ڈرونا وائرس جیسی مہلک بیماریوں سے محفوظ فرما، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے اس برائی اور بے حیائی کو کنٹرول کریں۔ کیوں بے وعدہ ہے انشاءاللہ یا رب مصطفیٰ ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرما۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔